بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ داستان عشق ہے، عاشق لوگوں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے لیے۔ کھجور کے اس خشک تنے کی کہانی جو پیغمبر کی جدائی میں رویا تو صحابہ اکرام حیران ہوئے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا دعا دی، یہ سب کچھ ہے اس ویڈیو میں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پختہ ممبر تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو خشک کھجور کے تنے سے یہ صدمہ جدائی برداشت نہ ہوا۔ جی ہاں، خشک تنے کے کھجور سے پیغمبر سے جدائی برداشت نہ ہوئی۔ ممبر رسول بننے سے پہلے حضور پر نور خشک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر صحابہ اکرام کو خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب پختہ ممبر تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو خشک کھجور کے تنے سے یہ جدائی برداشت نہ ہوئی۔ اس نے اس طرح رونا شروع کیا جس طرح چھوٹا بچہ ماں کی جدائی میں روتا ہے، سسکیاں لیتا ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خشک کھجور کا تنا جس کا نام استون حنانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے نالہ کر رہا ہے، مثل ارباب عقول، یعنی جیسے کہ وہ کوئی انسان ہو۔ اس آواز گریہ سے، اس کے رونے کی آواز سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں پڑ گئے، حیران ہو گئے کہ یہ ستون اپنے پورے حجم، طول و عرض سے کس طرح رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے ستون تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے میری جان اندر ہی اندر جل رہی ہے۔ اس آتش غم کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق میں کیوں نہ آہو فغاں کروں؟ یا رسول اللہ، آپ ہی تو جانے کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، اب مجھ سے الگ ہو گئے ہیں اور میری جگہ دوسرا ممبر پسند فرما لیا ہے۔ یہی میرا دکھ ہے، یہی میری پریشانی ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مبارک ستون، اگر تو چاہتا ہے تو تیرے لیے دعا کروں کہ تو سرسبز اور ثمر آور درخت ہو جائے اور تیرے پھلوں سے ہر شرقی و غربی مستفید ہو۔ تو ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ہونا چاہتا ہے یا تو پھر عالم آخرت میں کچھ چاہتا ہے؟ اس ستون نے، کھجور کے اس تنے نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو دائمی اور ابدی نعمت چاہتا ہوں۔ مولانا روم اس کی اس خواہش کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اے غافل، تمہیں اس لکڑی سے سبق لینا چاہیے کہ تم انسان ہو کر دنیا فانی پر گرویدہ اور آخرت سے روگرداں ہو رہے ہو، جبکہ وہ ستون جو لکڑی کا تھا نعمت دامی کو نعمت فانی پر ترجیح دے رہا ہے۔ ترجمہ، پھر اس ستون کو یعنی حنانہ کو زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ مثل انسان کے روز جزا اس کا حشر۔ واقعہ کیسا لگا کمنٹس میں اپنی رائے دے کر آگاہ کیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم نافع، عمل صالح اور رزق کریمہ میں اضافہ کر دے، حضور کی محبت و اتباع، دیدار اور شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔